لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا قسطوار درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس وتلزمهم المطابقة ولو تقديرا إذ لا شك أن الدلالة الوضعية على جزء المسمى ولازمه فرع الدلالة على المسمى سواء كانت تلك الدلالة على المسمى محققة إلى آخره۔ وَتَلْزَمُهُمَ الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا، یہ متن کی عبارت ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف اپنی اس عبارت سے دلالات ثلاثہ میں سے بعض کے مابین جو استلزام اور عدم استلزام کی نسبت ہے اس نسبت کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دلالات ثلاثہ یعنی مطابقت، تضمن، التزام، ان میں سے بعض کو مستلزم ہے، بعض کو مستلزم نہیں ہے۔ تفصیل اس طریقے سے ہے، دلالات ثلاثہ میں سے ہر ایک کی تعریف میں ذکر کر چکا ہوں، اس لیے تعریفات کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل اس طریقے سے ہے کہ تضمن اور التزام، جیسے دلالت تضمن یا دلالت التزامیہ بھی کہتے ہیں، تضمن و التزام کو مطابقت مستلزم ہے، ایک بات۔ دوسری بات، مگر مطابقت کو تضمن و التزام مستلزم نہیں ہیں۔ پہلی بات، تضمن و التزام کو مطابقت مستلزم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دلالت تضمنیہ پائی جائے گی، اسی طریقے سے جہاں دلالت التزامیہ پائی جائے گی وہاں مطابقیہ ضرور پائی جائے گی۔ یہ مطلب ہے مطابقت کے مستلزم ہونے کا تضمن و التزام کو۔ تو دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ جہاں دلالت تضمنیہ متحقق ہوگی وہاں مطابقیہ ضرور متحقق ہوگی۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ جہاں دلالت التزامیہ پائی جائے گی وہاں مطابقیہ ضرور پائی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دلالت تضمنیہ تو پائی جائے اور مطابقیہ وہاں نہیں پائی جائے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ دلالت التزامیہ متحقق ہو اور وہاں دلالت مطابقیہ متحقق نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تضمن نام ہے مسمى کے جز پر دلالت کا، التزام نام ہے مسمى کے لازم پر دلالت کا، اور دلالت علی جزء المسمى، دلالت علی لازم المسمى یہ فرع ہے دلالت علی المسمى کی۔ بلفظ دیگر، دلالت علی جزء المسمى، دلالت علی لازم المسمى یہ تابع ہیں دلالت علی المسمى کے۔ تو بول سکتے ہیں تضمن و التزام تابع ہیں مطابقت کے۔
والتابع من حيث أنه تابع لا يوجد بدون المطبوع. تو صغرا کبرا دونوں کو رکھ دیا، نتیجہ یعنی تضمن و التزام مطابقت کے تابع ہیں، اور تابع اس اعتبار سے کہ تابع اپنے مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو تضمن و التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے ہیں، نہیں پائے جا سکتے ہیں. یہ تھی دلیل. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں دلالت تضمنیہ پائی جائے گی یا جہاں دلالت التزامیہ پائی جائے گی وہاں دلالت مطابقیہ ضرور پائی جائے گی. اب آگے چلتے ہیں کہ ان دونوں کو تو مطابقت لازم ہے، کیا مطابقت کو بھی تضمن و التزام لازم ہے؟ یعنی کیا ایسا ہے کہ جہاں مطابقت پائی جائے وہاں تضمن یا التزام کا پایا جانا بھی ضروری ہے؟ جواب نفی میں ہے، نہیں. تضمن و التزام مطابقت کو لازم نہیں ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں دلالت مطابقیہ متحقق ہو، وہاں تضمن و التزام متحقق نہ ہو. مثال کے طور پر ایک لفظ معنی بسیط کے لیے وضع کیا گیا. بسیط کئی بار پہلے گزر چکا جس کا کوئی جز نہیں. تو ایک ایسا لفظ ہے جس کی وضع معنی بسیط کے لیے اور اس کے لیے کوئی لازم نہیں. تو ظاہر سی بات ہے لفظ کی دلالت معنی پر مطابقتاً ہوگی. لفظ کی دلالت اس معنی بسیط پر مطابقتاً ہوگی. تو یہاں مطابقت پائی جا رہی مگر یہاں تضمن و التزام نہیں پائی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کا جز ہی نہیں ہے تو تضمن نہیں، التزام بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے لازم ہی نہیں. اس بنا پر جو آپ نے مانا تو بات سمجھ میں آئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مطابقت کہیں پائی جائے اور وہاں تضمن و التزام نہ پائی جائے، یعنی مطابقت کو تضمن و التزام لازم نہیں ہے. یہ رہی بات. اب ایک تیسری بات واقع ہے، کیا تضمن و التزام آپس میں ایک دوسرے کو لازم ہے؟ جواب ہے تضمن التزام کو، التزام تضمن کو مستلزم نہیں ہے. یعنی تضمن التزام کے بغیر اور التزام تضمن کے بغیر پائی جا سکتی ہے. اب آپ دیکھیے شارح متن کی اس عبارت پر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں. قولہ وتلزمہما المطابقۃ ولو تقدیرا. مصنف کا قول ان دونوں کو یعنی تضمن و التزام کو مطابقت لازم ہے اگرچہ تقدیراً ہو. اذ لا شک ان الدلالۃ الوضعیہ علی جزء المسمی. اس لیے کہ بلا شبہ دلالت وضعیہ یعنی لفظ کی دلالت پورے مسمی پر، اس لیے کہ بلا شبہ دلالت وضعیہ جزء مسمی پر اور لازم مسمی پر. جزء مسمی پر یہ تضمن ہے، لازم مسمی پر یہ التزام ہے. اس لیے کہ بلا شبہ دلالت وضعیہ جزء مسمی پر اور لازم مسمی پر بلفظ دیگر بلا شبہ تضمن و التزام یہ فرع ہے مطابقت کی، فرع ہے دلالت علی المسمی کی. اسی طریقے سے یہ تابع ہیں مطابقت کے، اور تابع اس اعتبار سے کہ تابع ہے مطبوع کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، تو تضمن و التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائے جا سکتے. تو مطابقت تضمن و التزام کو لازم ہے. یہ فرع ہے دلالت علی المسمی کی. سواء کانت تلک الدلالہ علی المسمی. ہاں محققتاً ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ مطابقت تضمن و التزام کو مستلزم ہے، یعنی جہاں مطابقت پائی جائے گی، جہاں مطابقت تضمن و التزام کو مستلزم ہے، یعنی جہاں تضمن پائی جائے گی یا جہاں التزام پائی جائے گی وہاں مطابقت ضرور پائی جائے گی. آپ نے جو یہ کہا اس پر سوال یہ ہے کہ یہ استلزام ہمیں تسلیم نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں تضمن یا التزام ہو اور مطابقت نہ ہو. مثال کے طور پر ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے،
کیا گیا تھا، مگر حال یہ ہے کہ اس لفظ نے معنی موصول لہو میں استعمال کو بالکل ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جز میں مشہور ہو گیا کہ اب جب لفظ بولا جاتا تو اس لفظ سے جز ہی سمجھا جاتا۔ اسی طریقے سے اپنے لازم میں مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ جب لفظ بولا جاتا تو ذہن لازم ہی کی طرف جاتا ہے، معنی موصول لہو کی طرف بالکل نہیں جاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہاں تضمن اور التزام، یعنی لفظ کی دلالت جزء مسمى پر تضمن ہے، لفظ کی دلالت لازم مسمى پر التزام ہے، تو اس جگہ تضمن و التزام تو پائی جا رہی، مطابقت نہیں پائی جا رہی۔ تو تضمن و التزام مطابقت کے بغیر پائی گئی، پھر آپ کا یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ مطابقت ان دونوں کو لازم ہے؟ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی مطابقت ہے، محققتاً نہیں، مقدرتاً ہی صحیح۔ مقدرتاً کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کا ایک معنی ہے، اس بات کا خیال کیا جائے، اس لفظ کا ایک معنی موصول لہو ہے، معنی موصول لہو ہے، تو جب ظاہر سی بات ہے جز اور لازم پر تو یہ تضمن یا التزام ہے، یعنی لفظ کی دلالت جز پر، لفظ کی دلالت لازم پر، یہ تضمن و التزام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تضمن و التزام ہے، مگر یہ ہے کہ اگر تضمن و التزام ہے، مگر یہ کہ جب اس لفظ کے معنی موصول لہو کا خیال کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے لفظ کی دلالت معنی موصول لہو پر مطابقتاً بھی ہوگی، مطابقتاً بھی ہوگی، تو تضمن و التزام پائی گئی تو مطابقت بھی پائی گئی۔ شارح کے لفظ میں دیکھیے، فراہ دلالت علی المسمى کی، چاہے وہ دلالت علی المسمى محققتاً ہو، محققتاً کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بولا جائے اور اس سے مسمى مراد لیا جائے اور اسی سے جز یا لازم بالطبع سمجھ میں آئے، یا مقدرتاً ہو، مقدرتاً کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ جب لفظ جز یا لازم میں مشہور ہو گیا ہو، فالدلالة علی الموصول لہو، تو موصول لہو پہ دلالت اگرچہ یہاں پر بالفعل نہیں ہے مگر تقدیراً ہے۔ تقدیراً کا مطلب یہ ہے بئی معنی کہ اس لفظ کا ایک معنی ہے کہ لفظ سے اگر اس معنی کا قصد کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے لفظ کی دلالت اس پر مطابقتاً ہوگی۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے قول ولو تقدیراً سے، بات ختم ہو چکی۔ تو متن کی عبارت ہے وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ، تضمن و التزام کو مطابقت لازم ہے، ولا عکس ہے، اور اس کے برعکس نہیں ہے، اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی مطابقت کو تضمن و التزام لازم نہیں ہے، مطلب میں بیان کر چکا ہوں۔ ولا عکس کیوں؟ مطابقت کو تضمن و التزام لازم نہیں ہے، یعنی مطابقت تضمن کے بغیر پائی جا سکتی ہے، مطابقت التزام کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ کا معنی، لفظ کے لیے معنی بسیط ہو، اس کا کوئی جز بھی نہ ہو، اس کا کوئی لازم بھی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جائز ہے کہ لفظ کا معنی بسیط ہو، اس کے لیے کوئی جز بھی نہ ہو، اس کے لیے کوئی لازم بھی نہ ہو۔ فتحققت حینئذ المطابقہ بدون التضمن والالتزام، تو یہاں پر مطابقت متحقق ہوگی تضمن و التزام کے بغیر، یعنی مطابقت پائی جائے گی، کیونکہ لفظ کا معنی بسیط ہے تو لفظ کی دلالت اس معنی بسیط پر مطابقت، تو مطابقت یہاں پائی گئی، مگر تضمن نہیں کیونکہ اس کا کوئی جز نہیں، التزام نہیں کیونکہ اس کا لازم نہیں، تو مطابقت تضمن و التزام کے بغیر پائی گئی۔ تو اس وقت مطابقت متحقق ہوگی تضمن و التزام کے بغیر۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَعْنَى مُرَكَّبٌ لَا لَازِمَ لَهُ تَحَقَّقَ التَّضَمُّنُ بِدُونِ الالتزام۔ اب اس عبارت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ابھی تک دو بات تو صاف ہو گئی کہ پہلی بات یہ تھی کہ تضمن و التزام کو مطابقت مستلزم ہے، یعنی جہاں تضمن پائی جائے گی، جہاں التزام پائی جائے گی، تضمن پائی جائے گی یا التزام پائی جائے گی تو وہاں مطابقت ضرور پائی جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات، مطابقت کو تضمن و التزام لازم نہیں ہے، یعنی مطابقت تضمن و التزام کے بغیر پائی جا سکتی، دو بات۔ تیسری بات، آیا تضمن و التزام ایک دوسرے کو تیسری بات، آیا تضمن و التزام ایک دوسرے کو مستلزم ہے یا مستلزم نہیں ہے؟ جواب،
مستلزم نہیں ہے، یعنی تضمن التزام کے بغیر اور التزام تضمن کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ اس کو شارح بیان کرتے ہیں، وَلَوْ كَانَ لَهُ معنی مرکب، اگر لفظ کا ایسا معنی مرکب ہے کہ اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، تحقق التضمن بدون الالتزام، تو یہاں تضمن التزام کے بغیر متحقق ہوگی کہ لفظ کی دلالت معنی مرکب کے جز پر، معنی مرکب پر تو مطابقت ہے، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لفظ کی دلالت معنی مرکب کے جز پر تضمن ہوگی، لفظ کی دلالت معنی مرکب کے جز پر کیا ہوگی؟ تضمن ہوگی۔ تو تضمن تو یہاں تضمن پائی گئی مگر التزام متحقق نہ ہوگی کیونکہ اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے۔ تو اگر لو کان لہو معنی مرکب لا لازم لہ، اگر لفظ کا ایسا معنی مرکب ہے کہ اس کے لیے کوئی لازم نہیں، تو اس وقت تضمن متحقق ہوگی التزام کے بغیر۔ آگے ولو کان لہو معنی بسیط، اور اگر لفظ کے لیے معنی بسیط ہے، لہو لازم ایسا معنی بسیط ہے جس کے لیے کوئی لازم ہے، لفظ کا ایسا معنی بسیط ہے جس کے لیے کوئی لازم بھی ہے، تو اس وقت التزام متحقق ہوگی، یعنی لفظ کی دلالت اس کے لازمی معنی پر، یہ التزام ہے، تو اس جگہ التزام متحقق ہوگی، تضمن کے بغیر التزام متحقق ہوگی، تضمن یہاں نہیں متحقق ہے، کیونکہ اس کا کوئی جز ہی نہیں۔ فالاستلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین، تو استلزام طرفین میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، یعنی نہ تضمن التزام کو مستلزم ہے، نہ التزام تضمن کو مستلزم ہے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔